أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا الأمي المكي المدني العرشي الهاشمي سدرة المنتهى قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات ایک اور مل جل کے جاگتی ہوئی صلوات حضرات پڑھیں پروردگار عالم وہ پروردگار عالم کہ جس نے کبھی کچھ نہیں کسی سے مانگا بلکہ ہر مانگنے والے کو دینے والا خدا آج مانگ رہا ہے ہر کی مرادیں پوری کرنے والا خدا ہر کی جھولیاں بھرنے والا خدا آج اپنی جھولی بھرنے کے لیے حکم دے رہا ہے آج اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے آج قرآن اور آل محمد کی بحث تیسری منزل تک پہنچ چکی ہے اور اب اہم ترین بحثوں سے ہمیں گزرنا ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ قرآن کی آیتوں کو آل محمد کی کتنی ضرورت ہے اور ہم یہ تو بالکل میرا پورا عقیدہ ہے اور یقین کے ساتھ یہ جملہ چونکہ میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتا ہوں یہ میرا مزاج ہے اور نہیں میں کوئی غیر اصولی منبر سے بات کرتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کو آل محمد کی ضرورت ہے یہ بالکل طے ہے اور قرآن نہ رہ جائے اگر فضیلت آل محمد کو اپنے دامن میں جگہ نہ دے قرآن کی آیتیں آج اسی طرح ہوا ہو گئی ہوتی قرآن کی آیتیں آج اسی طرح ختم ہو گئی ہوتی جیسے اور کتابوں کی آیتیں ختم ہوئی ہیں اس کے بقا اور اس کے باقی رہنے کی فقط ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ فضیلت آل محمد بیان کر رہا ہے ورنہ آپ اگر اہل علم کا مجمع ہے اگر فقط قرآن کو ہٹا دیں
تو اس سے پہلے بہت سی کتابیں آئیں، اور میں کن کن کتابوں کا ذکر کروں، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ قرآن کی آیت اس بات کے اوپر دلیل ضرور پیش کرتی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو صاحب کتاب بنا کر بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن 4 کتابیں تو مشہور و معروف ہیں کہ جس کے لیے ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، جانتا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قرآن سے پہلے زبور نازل ہوئی، قرآن سے پہلے انجیل کتاب نازل ہوئی، قرآن سے پہلے توریت نازل ہوئی۔ اچھا ذرا روک رہا ہوں، ان کتاب کے لانے والے نبیوں کا نام بھی آپ کو پتہ ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ عصمت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو دین کا ذمہ دار بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو بالکل طے ہے کہ کوئی نبی فالتو بات کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، کوئی نبی آپس میں لڑوانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، کوئی نبی کفر پھیلانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ ہر نبی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھواؤ، اسلام کو پہچنواؤ، اسلام کی کتابوں کو پہچنواؤ، اسلام کے اصول کو پہچنواؤ، لوگوں کو حق کا راستہ دکھلاؤ، باطل سے نفرت دلواؤ، حق سے محبت کرواؤ۔ ہے نا بھائی؟ اب یہ تمہید کی منزلیں گزر رہی ہیں، آج بہت تمہید کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ طے ہے کہ قرآن سے پہلے اور بھی کتابیں آئیں، ہر مسلمان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن معاذ اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میری نگاہ میں توریت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری نگاہ میں انجیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری نگاہ میں زبور کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں، اولو العزم پیغمبروں کے ہاتھ یہ کتابیں آئی ہیں، لیکن اب یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو قرآن کی اہمیت ہے وہی اہمیت آج انجیل کی ہے، وہی اہمیت آج توریت کی ہے، وہی اہمیت آج زبور کی ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ جو مرتبہ، جو فضیلت، جو اہمیت، جو کمال اس کتاب میں ہے وہ اور کتابوں میں نہیں ملتا۔ اسی لیے اور کتابوں کی آیتیں ختم ہو گئیں، فضیلتیں مٹائی جا رہی ہیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن مجال ہے کسی کے اندر جو قرآن کی توہین کر کے آگے بڑھ جائے؟ بھائی سارے اشارہ کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہید میں آپ کو ساری باتیں بیان کروں۔ بھائی توریت کی توہین مسلمان تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہے، اور انجیل کی توہین کی گئی۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ توریت جیسی معتبر کتاب اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، تحریف کر دی گئیں، اصل بات نکال دی گئی، نقل بات لکھ دی گئی، اور اب وہ کتاب جو نبی کی فضیلت کے لیے نازل ہوئی، اب اسی کتاب کو نبی کی توہین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سماج نے اس کے ساتھ رویہ کیا نا، اس کے ساتھ یہ دنیا والوں نے بدسلوکیاں کی، اس کی امانت میں خیانت کیا، ہمیں برداشت ہے۔ کوئی مسلمان احتجاج کرتا کہ آج کی انجیل اٹھا کر دیکھ لو، اس پر احتجاج ہوا کہ نہیں؟ اور اس انجیل کو بابیل کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مورخ نے کیا لکھا کہ جناب عیسیٰ نے معاذ اللہ ایک طوائف سے اپنے سر میں تیل دبوایا۔ کیا نبی کی یہی شان ہے؟ کیا نبی کی یہی اہمیت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ رائٹر نے لکھا اور یہ مجموعہ ہندوستان کا پورے ورلڈ میں عام ہوا، تو سب سے پہلے احتجاج کرنے والے ملک کا نام سعودیہ۔ ہائے ہائے، میں کہاں رک رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس ملک نے اس گفتگو، توہین آمیز گفتگو کی کہ جو ایک نبی کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے، سب سے پہلے احتجاج کرنے والے ملک کا نام سعودیہ ہے، جس نے بڑے بڑے خطوط لکھے، فیکس کیا گیا،
ٹیلی فون ہوئے اور اپنی طاقت بیان کی گئی کہ دیکھو ہمیں کمزور مت سمجھنا، ہمارے نبیوں کی گستاخی کر کے زندہ نہیں رہ پاؤ گے، ہم بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، یہ سارے کرامات بیان کیے گئے۔ تو بس انہی مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد ہندوستان میں بھی احتجاج ہوئے ہیں۔ میں نے لکھنؤ کے پیپر میں پڑھا تھا، ہندوستان میں کئی مقام پر احتجاج ہوا، سب سے بڑا احتجاج لکھنؤ ندوہ میں ہوا تھا، جہاں بڑے بڑے مسلمان علماء بلائے گئے تھے۔ ایک جلسہ ہوا اور اس میں اس بات کا کنڈم کیا گیا تھا کہ اسے خطوط لکھیں، احتجاج کریں، پتلا جلائیں، ساری چیزیں ہوئیں، سارے انقلابات لائے گئے۔ اس نے لکھا کیا تھا؟ بس ایک جملہ، نبی عیسیٰ جیسا نبی ایک طوائف سے اپنے سر میں تیل دبوائے تو عیسیٰ کے بارے میں کسی مسلمان نے برداشت نہیں کیا۔ کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں؟ فقط انصاف چاہتا ہوں۔ عیسیٰ جیسے نبی کے بارے میں ایک نے توہین کی تو پورے ورلڈ کے مسلمان ایک ہو گئے، پورے ورلڈ کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ کر بولنے لگے ہیں یہ میرے نبی کی توہین کی گئی ہے، اس کتاب کو جلا دو، اس کے لکھنے والے کو جلا دو، کتاب کو ختم کر دو، لکھنے والے کو مٹا دو۔ ساری باتیں پیدا ہوئیں۔ اے مسلمانوں، عیسیٰ جیسے نبی کے لیے اتنا احتجاج کہ وہ برداشت نہ کرے کہ وہ کسی طوائف سے اپنے سر میں تیل دبوائے، تو پھر فخر عیسیٰ کے لیے کیسے برداشت کرتے ہو کہ کسی کافر کی گود میں کیسے پلا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ کیوں نہیں احتجاج کیا جاتا ہے اور ان مسلمان مورخوں کے زبان پہ تالا لگایا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہیں؟ عیسیٰ کے لیے تو تم نے بڑے احتجاج کر لیے، اور جو عیسیٰ کا بھرم ہے، جو نبوت کی لاج ہے، جو رسالت کا آئینہ ہے، جو قرآن کا محافظ ہے، جو اسلام کا ذمہ دار ہے۔ بھائی اب میں ایک اشارہ کرتا چلوں، تیل کتنی دیر دبایا ہوگا اس نے؟ مان لیتے ہیں 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ مان لیجئے، اور اس سے زیادہ تو کوئی تصور نہیں نہ کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کی گستاخی مسلمانوں کو برداشت نہ ہوئی، ہائے ہائے، تو 12 سال جس کی گود میں پلا ہو، تو عیسیٰ کی بات آتی ہے تو سب بولے، اور محمد کی بات آئی تو کوئی نہیں بولا۔ وہی بول رہا ہے کہ جو محمد کو بھی پہچانتا ہے، آل محمد کو بھی پہچانتا ہے۔ اور ہم اگر احتجاج کرتے ہیں تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، ہم پہ بڑے برے برے بہتان لگائے جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو مسلمانوں آنکھیں کھول کر فیصلہ کیا کرو۔ عقل کی جو تمہارے اوپر جو پردے پڑے ہیں اس پردے کو ہٹاؤ، اس کے بعد اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ عیسیٰ جیسے نبی کے لیے تمہیں گوارا نہ ہوا تو فخر عیسیٰ کسی کافر کے ہاں کھا کیسے سکتا ہے، پل کیسے سکتا ہے؟ ساری باتیں ہیں، مگر مسلمان اگر یہ ہلکی سی دلیل، چھوٹی سی دلیل ہے مان لے تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ مجھے گفتگو آگے بڑھانا ہے، لہذا یہ تمہید کی منزلیں طے ہوئیں، تو اب قرآن محتاج ہے فضیلت آل محمد کا۔ لہذا اب وہ ساری چیزیں، توریت بدل دیا گیا، انجیل میں تبدیلیاں ہو گئیں، یہ بھی تو کتاب تھی، لیکن جو مرتبہ قرآن کا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو مرتبہ اس قرآن کا ہے وہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوا اور نہ قیامت تک حاصل ہوگا۔ بھائی ایک بات اور پیش کرتا چلوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، پھر اصل موضوع پہ آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا علامہ بن جائے، اور لکھنے والے علماء نے ہزاروں کتاب لکھی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن اب قرآن ایک تقاضا پیش کرتا ہے کہ جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت میرے محمد کی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے میرے رسول کے۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ محمد کا ہے، جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت محمد کی ہے۔ پر یہی اب یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا
تو میں نتیجہ جو بیان کروں گا آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت محمد کی ہے، جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ محمد کا ہے، ساری چیزیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اب بڑے سے بڑے علامہ دنیا میں پیدا ہو جائیں، ہزاروں کتابیں لکھیں، لیکن اگر کوئی کتاب لکھ کے یہ کہے کہ یہ کتاب ہم نے قرآن جیسی لکھی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی یہی تو بات ہے، ایک نے قرآن کی گستاخی کیا، نام تو آپ جانتے ہوں گے، بڑا مشہور نام ہے، سلمان جی۔ چلیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا صاحب، یہ بھی ہمارے قوم کی بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بڑے بڑے محمد سے اور قرآن سے محبت کرنے والے ملا کیوں نہیں بولے تھے؟ جب اس ملعون نے گستاخی کی قرآن مجید کی تو یہ جب پیغام پورے ورلڈ میں پہنچایا گیا تو جو سب سے پہلے آواز اٹھی وہ کہاں سے اٹھی؟ ارے کہاں سو رہا ہے میرا مجمع؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ آواز اٹھی تو ملک ایران سے، اور آواز اٹھانے والے کا نام خمینی۔ بھائی بس یہیں سے پتا چل گیا کہ کسے قرآن سے سچی محبت ہے، کسے قرآن سے جھوٹی محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا ہمیں، سب سے پہلی آواز کیوں نہیں سعودیہ کا کوئی ملا بولا، کیوں نہیں ریاض یونیورسٹی کا کوئی ملا بولا، کیوں نہیں ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا کوئی ملا بولا کہ ہاں اس نے گستاخی کیا ہے؟ فیصلہ کسی نے سنایا؟ ایک ہی نے سنایا کہ واجب القتل ہے، اور اس سنانے والے کا نام امام خمینی ہے۔ تو یہ ہمارا ظاہری امام ہے۔ جب ظاہری امام کا کردار یہ ہے تو باطنی امام مولا علی کا کردار کیسا ہوگا؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ احتجاج ہوئے، انقلابات لائے گئے، بعد میں پیپر، میگزین، کتابوں میں ساری باتیں لکھی علماء نے، لیکن کسی میں ہمت یہ نہ تھی کہ کوئی فیصلہ کر دیتا۔ دلی جامع مسجد سے کیوں نہیں بخاری نے کوئی فتویٰ دیا؟ کیوں نہیں کوئی ملا ہندوستان کا بولا؟ اگر بولا تو فقط ایک بولا، اور جب بولا تو سارے مسلمانوں نے استقبال کیا۔ اللہ اکبر! بس یہی تو اللہ پہچنوانے کا بہترین طریقہ دیتا ہے۔ جب امام خمینی نے کہا کہ واجب القتل ہے، فقط فتویٰ نہیں دیا، جو قتل کرے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا، یا جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، فقط اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک ہی آواز اٹھی، اٹھانے والا کون؟ بھئی یہی تو میں کہتا ہوں۔ اب میں اگر جملہ کہوں مسلمانوں برا نہ ماننا، آواز تو تمہیں اٹھانی چاہیے تھی، اس لیے کہ حسبنا کا دعویٰ تم نے کیا، ہم نے نہیں حسبنا کا دعویٰ کیا۔ حق تو تمہارا تھا نا کہ پہلے آواز اٹھاتے، لیکن جب آواز اٹھی تو سارے مسلمانوں نے ویلکم کیا، واہ کیا فیصلہ کیا ہے، اور لالچ میں پڑ گئے۔ بھائی میرا امام سمجھ رہا تھا کہ اس قوم کی اہمیت کیا ہے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام تو نبی نے بھی کروایا تھا۔ تو دینار و درہم کی لالچ میں اگر دین کے گستاخ کو گرفتار کروا لیا جائے تو یہ اسلام کی عزت ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بے عزتی نہیں ہے۔ اچھا کس نے گرفتار کیا، کیا ہوا، یہ سب پتا ہے، لیکن سارے مسلمانوں نے احتجاج کیا نا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، برداشت کریے گا، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سنیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ کوئی بڑے سے بڑے علامہ
بن جائیں مگر یہ کہہ کے گزر نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ قرآن جیسی بس ہے نا. کوئی آج تک عالم پیدا ہوا اگر یہ کوئی کہہ کے گزر جائے تب تو ان مسلمانوں کا رنگ سمجھ میں آئے گا. لیکن ڈرتا ہے ہر مسلمان کہ کسی اور کی گستاخی تو چل سکتی ہے لیکن قرآن کی گستاخی نہیں چل سکتی ہے. اے مسلمانوں تمہاری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. کیوں نہیں ہوش میں آتے کہ اگر کوئی ملا بڑی سے بڑی کتاب لکھے لیکن اگر یہ کہہ دے کہ یہ کتاب قرآن جیسی ہے تو کوئی مسلمان اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت محمد کی ہے, جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ محمد کا ہے, جو کمال قرآن کا ہے وہی کمال محمد کا ہے. تو اگر کوئی قرآن کی کتاب جیسی اپنی کتاب کو کہے تو مسلمان برداشت نہ کہے تو پھر محمد کو اپنے جیسا کیسے کہہ رہے ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. لہذا اگر قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے تو محمد جیسا کوئی دوسرا بشر بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. اگر تم نے محمد کو اپنے جیسا کہہ دیا تو تم نے قرآن کو بدل دیا. اس لیے کہ جو فضیلت محمد کی ہے وہی فضیلت قرآن کی ہے, جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ محمد کا ہے. اب گفتگو یہاں تک آ گئی ہے. اب اصل بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور سنیں ان مسلمانوں کی کمدرفی دیکھیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے رسول کہہ دو کہ کچھ نہیں چاہتا, ہم کچھ نہیں چاہتے, بس یہ ہے کہ وہ تمہارے قرابت داروں سے محبت کریں. اجرن, اجرت. اچھا, اتنا بافہم اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. آپ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا آپ نے مانگ کے زمین بچھوائی تھی؟ ہے نا. اچھا, آپ دنیا میں پیدا ہو گئے, جب تک ماں کے پیٹ میں تھے تو کچھ نہیں دکھائی دیا, اور جب زمین پہ آئے تو آپ کہتے ہیں ارے زمین تو ہے آسمان نہیں. تو کیا آپ نے اللہ میاں سے آسمان مانگا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو, اگر گفتگو آسان کرنے کی کوشش میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے تو معاف کر دیجئے گا. فقط اس لیے آسان کرتا ہوں کہ میری کوئی بات ضائع نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے صاحب, آپ پیدا ہوئے, آپ کو زمین بھی مل گئی, آسمان بھی مل گیا, تو کیا اتنی چیزوں سے آپ کی زندگی کی گاڑی چل جاتی؟ گاڑی چل جاتی آپ کی؟ ہر قدم پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا محتاج آپ کو بنا رکھا ہے. تو یہ مسلمان اللہ کی نعمتوں میں کیوں اس نے حسبنا کا دعویٰ کیا؟ ہائے 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 بھائی, یہی تو میں روکنا چاہتا ہوں. زمین مل گئی تھی, آسمان مل گیا تھا, کھانے کے لیے چیزیں مل گئی تھیں, ہوا چلی رہی تھی, دھوپ روشنی کے لیے ملی گئی, چاندنی تمہیں ملی گئی, ستاروں کی دمک مل گئی. اللہ سے کہے ہوتے حسبنا, اب بس اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی نماز میں کہتے ہو اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے, اللہ. تو ایک طرف حسبنا کا دعویٰ اور دوسری طرف پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. یہ مزاج انسانیت کا سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ اصل نعمت دے رہا ہے تو انکار. کون سی نعمت جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیے, میں جو کبھی مٹے گی نہیں وہ نعمت دے رہا ہے تو کرے نہیں, ہم کو بس کافی ہے. قسم خدا کی یہ دسترخوان پہ 70 طرح کی نعمتوں کا کھانے والا ملا کسی بندے مومن سے کہہ دیتا کہ بس روٹی رکھ دو کافی ہے, تب تو سمجھتے کہ تمہارے دل میں دین کی ہمدردی ہے. یہ موٹے موٹے پیٹ, یہ بکرے جیسی شکل, کسی کے باپ کی نعمت کھا کے تم نے بنائی؟ ہائے 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 ہائے, بس یہ وہی نعمتیں ملی جو اس نے بھیجا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو, انسان جتنی بھی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے وہ کسی کے باپ کی فیکٹری سے بن کے نہیں آتی, وہ سب اللہ دیتا ہے. اب قدرت کو پہچان رہے ہو؟ تمہاری کمدرفی کا اعلان کر رہا ہوں آج منبر سے, اور سنو, برا لگ رہا ہوگا, مجھے کوئی غم نہیں ہے,
تو اب پانی مل گیا تھا، کہہ دیتے اللہ میاں کافی ہے، کہہ دیتے کافی ہے، نہیں، اچھا اللہ تو نے بھی خوب ان کو پرکھا، تو نے بھی خوب آزمایا ہے، ٹھیک ہے پانی دے دیا تھا، ضرورت تھی زندگی کی، پھل تو نے بے شمار پھل پیدا کر دیے، بھائی ایک ہی دو پھل پیدا کرتا ہے کہ نہیں ہے، سیب دے دیتا، انگور دے دیتا کہ لو بھائی یہ بھی چکھ لو۔ کیا مزاج ہے قدرت کا، اللہ آواز دے گا کہ اگر سارے پھل کو دنیا میں پیدا نہ کرتا تو جنت کے پھلوں کی حقیقت کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ظرف کو پہچان رہا تھا کہ دیکھیں یہ کب کہتے ہیں کہ اللہ بس کر، لیکن کتنے ملا کھا کے مر گئے، کبھی اللہ سے انہوں نے کہا اللہ اب کتنا پھل پیدا کرے گا، بس کر ہم لوگ کھا کے جی لیں گے۔ تو یہاں جا رہے ہیں ہر شہر میں ایک نیا نیا پھل مل رہا ہے، یہ صاحب آم ہے، یہ صاحب کیلا ہے، یہ انگور ہے، یہ سنترا ہے، ارے کبھی کسی مسلمان نے اللہ سے کہا کہ بس؟ تو جسم کی ضرورت کے لیے تو کوئی بس نہیں، اور روح کی ضرورت کے لیے بس، ہائے 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 ہائے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے روح کی بھی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، جسم کی ضرورت کو بھی پوری کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہ ہے مزاج مسلمانوں کا، جو ملے کھاؤ بس نہیں۔ اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم قرآن و آل محمد چھوڑ کے جا رہے ہو نا، نہیں ہم کو یہ چاہیے بس، حسبنا یعنی بس، یہی ترجمہ ہے۔ میں کوئی اپنی طرف سے جملہ استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ بعد میں میرا گریبان پکڑ لو، میں خیانت نہیں کرتا ہوں، جتنا پڑھا ہوں اتنا ہی بولتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، اب اپنی بات پہ آپ کو لے کر آ رہا ہوں، انصاف آپ کریے گا۔ اب ذرا مسلمانوں کی کمزرفی قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ ایک صاحب آپ کے وطن ہی میں مان لیجئے اتنے دیندار اور نیک کہ ہر کی مصیبت میں کھڑے ہیں، فلاں کے یہاں ضرورت حاضر بغیر مانگے ہوئے، دیکھا وہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیا، دیکھا اس کو بھی ہے دے دیا، مانی سخاوت کا دریا اور خلوص دل سے کر رہے ہیں۔ تو یہ فطرت ایسی ہے کہ انسان اس عمل کے کرنے سے خود بخود محبت کھینچتی چلی جاتی ہے کہ نہیں ہے، فطرت ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کو یقین بھی ہے کہ چلو ضرورت پڑی ہے وہاں چلیں گے تو مل جائے گا، یہ بھی ایک گوشہ ہے فطرت کا، ایک یہ بھی گوشہ ہے، کچھ یقین میں ملتا ہے، کچھ غیر امیدی طور پہ ملتا ہے، مگر ملتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مسلمان چند دنوں کی زندگی پانے والے مسلمان کے در پہ جھک کر سوچتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن جس در پہ سب جھکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، انصاف چاہتا ہوں، بس انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، جس نے ہمیشہ دیا ہو، اگر ایک مقام پر کبھی اس نے کچھ مانگ لیا، ہائے ہائے، اب اس سے آسان نہیں گفتگو کر سکتا ہوں، اگر آپ نہ سمجھیں تو پھر میرے بیان میں کمی نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ آزاد کہ جس نے ہر مقام پر کچھ مانگ کے دیا، کچھ بنا مانگے دیا ہو، کبھی اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے اور وہ کہے بھائی مجھے دے دو مجھے دے دو، تو کون ایسا کم ظرف انسان ہے جو اس کی اس حاجت کو پوری نہ کرے؟ کم سے کم وہ تو پوری کرے گا نا کہ جس کی مشکلوں میں وہ کام آیا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، چار لوگ کہیں گے ہمارے لیے اس نے کیا کیا، ہم کیوں دیں، لیکن وہ چار لوگوں کی غیرت تو بیدار ہوگی جو یہ سوچ کے آگے بڑھیں گے بھائی جتنا ممکن ہو دے دو، اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے۔ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو چاہے کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، فقط مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصارہ کا رہنے والا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، یہ فطرت کی بات ہے کہ جس نے ہر جگہ آپ کی مدد کی ہو، کبھی ضرورت پڑ جائے
تو فطرت اس کے لیے آمادہ ہوتی ہے کہ نہیں جس نے ہر وقت دیا ہے آج مانگ رہا ہے تو دے دو۔ اے مسلمانوں، دنیا کے رواج میں ڈھل کر اس کی رحمانیت کو بھول گئے ہو۔ پانی اس نے بنا مانگے دیا، سورج بنا مانگے دیا، زمین بنا مانگے دیا، آسمان بنا مانگے دیا، اس نے ہوا تمہارے بغیر مانگے ہوئے چلائی۔ بے شمار نعمتیں دینے والا، کبھی بھی اس نے تم سے کچھ نہ مانگا۔ ہائے ہائے ہائے، میری گفتگو ضائع ہو رہی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچا سکوں۔ وہ خدا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا دیا، کچھ تمہیں مانگ کے دیا اور کچھ بنا مانگے دیا، لیکن زیادہ بنا مانگے دیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لیکن جس نے ہمیشہ دیا ہو، پانی لے جاؤ، سورج لے جاؤ، چاند لے جاؤ، ستارے لے جاؤ، زمین لے جاؤ، پھل لے جاؤ، غذا لے جاؤ، تمہاری جتنی بھی ضرورت ہے لے جاؤ، اور وہ کسی مقام پہ تم سے کچھ مانگے تو تمہاری غیرت تو بیدار ہوگی نا۔ ارے اس نے مانگا ہے، وہ مانگ رہا ہے جس نے ہمیشہ دیا ہے۔ تو اب مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہیں بھی دکھاؤ کہ اللہ نے کچھ مانگا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آخری مجمع سے گفتگو چاہتا ہوں، میں نے کہا زبان کی خمس نکالا کرو، تبھی صحیح سالم وہاں پہنچو گے۔ جس نے ہر مقام پہ دیا، کبھی اس نے مانگا؟ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں، ہمیں تو نہیں کوئی آیت ملی۔ ہاں اس نے آپ کو تنبیہ کیا ہے کہ عبادت کرو، یہ کرو، لیکن مانگا کچھ نہیں۔ ایک ہی مقام پر مانگا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول کہہ دو کہ اگر یہ ہمیں زمین کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آسمان کی اجرت دینا چاہتے ہیں، سورج کی اجرت دینا چاہتے ہیں، پانی کی اجرت دینا چاہتے ہیں، ہوا کی اجرت دینا چاہتے ہیں، نعمتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں، تو تمہارے قریب سے قریب تر لوگوں سے محبت کریں۔ بھائی اگر گفتگو سمجھ میں آ گئی تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اے مسلمانوں، جو خدا کبھی نہ مانگے، وہ اگر مانگ رہا ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر جملہ مکمل کرنے دیجئے کہ جو اپنے خدا کا نہ ہوا وہ آل محمد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ محمد والے محمد صلوات۔ پورے قرآن میں ایک ہی چیز اللہ نے مانگی۔ اگر اجرت ہم کو دینا چاہتے ہیں ہماری چیزوں کی تو ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، بہت بڑی چیز اللہ نے نہیں مانگا۔ اے رسول کہہ دو کہ اگر ہمیں کچھ اجرت چاہیے، اجر چاہیے، تو تمہارے قریب سے قریب تر لوگوں سے محبت کریں۔ کتنے مسلمان محبت کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میرے مزاج یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کسی انسان سے محبت نہیں کرتا، تب ضروری نہیں ہے کہ اس کو چوراہے پہ گالی بھی دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو ان مسلمانوں کی بد نصیبی ہے۔ محبت نہ کرو، ہمیں کوئی شکایت نہیں، مگر کم سے کم توہین تو مت کیا کرو۔ اتنی انسانیت تمہاری مر گئی، اتنی غیرت تمہاری مر گئی، اتنے تم احسان فراموش ہو، ہر موقع پہ تو اللہ سے مانگتے رہے، اور جو اس نے ایک مقام پہ مانگا تو دم دبا کے نکل لیے۔ اچھا بات ہے، یہ لوگ اللہ میاں کے بارے میں سوچتے ہیں، میں تو اب چونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سرکش بنتا ہے، یہ فطرت کی بات اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ جب جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ دیکھو اس نے سرکشی اختیار کیا ہے۔ تو انسان پیدائشی سرکشی ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کو نیک راستے پہ لانے والے صحیح راستے پہ لا دیتے ہیں، لیکن فطرت یہ ہے کہ وہ سرکش ہی بنے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا صاحب، تو اب انسان کا مزاج یہ ہے کہ سرکش ہے۔ اچھا سرکش ایک ایسا لفظ ہے جس میں کئی چیزیں سما گئیں۔ سرکش میں مثلا وہ بہترین جواری ہوگا، بہترین پینے والا ہوگا، اب اس سے آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا صاحب چھوڑیے،
ماں باپ کی بہترین گستاخی کرنے والا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے, اپنے والدین کے سارے احسان کو بڑی اچھی طرح بھلانے والا ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ بہت زیادہ گاڑی تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھیے. تو اب انسان کا مزاج یہ ہے کہ سرکش. اللہ کہتا ہے کہ محبت کرو. سرکشی کیا ہے؟ ہم نہیں کریں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم سے کم وہ لوگ تو خوش نصیب ہیں جنہوں نے سرکشی کو چھوڑ کے دامن آل محمد کو تھام لیا. تو پھر کیوں مقابلہ کرتے ہو ہمارا؟ ہم تو تم سے لاکھ گنا اچھے ہیں. تو یہ تو اللہ کی بات ہے. کبھی کبھی سرکش بنانے والے شیطان صاحب سے بھی انسان سرکشی کر لیتا ہے. ہائے دلیل دوں؟ میں نے اب جملہ آسان کر رہا ہوں. کبھی سرکش جو کچھ انسان کے اندر برائیاں آتی ہیں وہ سب شیطان صاحب دیتے ہیں. ان کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں تو بڑا ٹیکس ہے. اگر سچے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو 5 وقت پہلے نماز پڑھو, یہ تمہاری زندگی کا ٹیکس ہے. اچھا اللہ میں یہیں چھوڑ دیتا, تم نے ترقی کی تو چلو خوم سے نکالو, یہ بھی ٹیکس ہے. اچھا صاحب خوب مرغا کھایا تم نے, آنے دو رمضان, اللہ میں یہ کیا ہے کا ٹیکس ہے. تو اللہ کے تو ٹیکس دینا پڑتا ہے نا. اچھا شیطان صاحب کے یہاں کہاں ٹیکس ہے؟ کوئی دکھائے؟ جواری بننا ہے تو اتنا ٹیکس دے کے بنو, شرابی بننا ہے تو اتنا ٹیکس دے کے بنو. بھائی اللہ کہتا ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اتنا ٹیکس دو, تبھی تو مومن بنو گے. نماز ٹیکس ہے, روزہ ٹیکس ہے, یہ سب کچھ ہے, دو تبھی مومن بن. اچھا متقی بننا چاہتے ہو تو اور بڑا ٹیکس. ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ قسم سے کیا گفتگو ہو رہی ہے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اب شیطان صاحب کے یہاں کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی آ کر کہے کہ بھائی بڑی محنت کیا ہے تو جواری بنے ہیں. کوئی صاحب کہ ارے بہت ٹریننگ کیا ہے تو شرابی بنے ہیں. کوئی صاحب ہیں ایسے ملے ہیں, ہمیں تو آج تک نہیں ملے, ہر آدمی سے میرا سابقہ پڑتا ہے. اچھا صاحب چوری سالہاں ٹریننگ کیا ہے تو چور بنے ہیں. کوئی ٹیکس دیا کسی نے؟ اچھا نہیں دیا. تو اب بغیر ٹیکس کے سرکش بننے والے انسان کبھی حضور کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں. شیطان چچا بھی انسان سے دھوکہ کھا چکے ہیں. دنیا کو دھوکہ دینے والا شیطان کسی سے دھوکہ نہ کھایا, کھایا تو انسان سے دھوکہ کھایا. اب اگر دلیل نہ دوں تو گفتگو بیکار ہے میری. ہو سکتا ہے کہ میں نے اس دلیل کو کچھ سال بیان کیا, لیکن اب رفت آئی ہے گفتگو ملانا چاہتا ہوں, لہذا سن لیں. جناب ادریس نبی ہیں ایک, ان کے وقت کا واقعہ ہے. تو اپنے کچھ چاہنے والوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت مکان ہے اور اس پر بڑے بڑے حروف سے لکھا ہے ھذا من فضل ربی, اور اس کے دروازے پہ حضرت شیطان چچا بیٹھ کے بے ساختہ رو رہے ہیں. دنیا کو رلانے والا روئے تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے کہ نہیں؟ قسم کھا رہا ہوں, بہت قریب ہو کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں. جناب ادریس گزرے, صحابہ رک گئے. اب نبی ہے, ایک نظر میں پہچان لے گا, لیکن نبی نہ پہچانے تو پھر نبی نہ رہ جائے, کیونکہ نبی تو ان سے 40 قدم دور رہے گا نا, کہیں نبوت نہ چلی جائے. بہت کوشش کیا اس نے, تھوڑا بہت کامیاب ہوا کچھ نبیوں پر. ارے کہاں کہہ رہا ہوں میں, تھوڑا بہت کامیاب ہوا, لیکن بڑے نبیوں کے پاس خود ہی ڈرتا تھا جاتے ہوئے. چھوڑیے شیطان خود ہی ڈرتا تھا, ارے باپ وہاں نہیں جاؤں گا, دماغی ہمارا فیل ہو جاتا ہے وہاں جا کے. بھائی نبی تو چھوڑیے, اماموں تک اس نے کوشش کی. چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ اژدہا بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن جا کے پچھتایا ہوگا کہ نہیں پچھتایا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں شیطان آدم سمجھ لیا تھا کیا؟ ہائے ہائے ہائے, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اچھا جناب ادریس نے پہچانا. اب حضور کے جو اغل بغل والے ہیں وہ کیا جانے, اب بھائی کو پہچان لیں بہت بڑی بات ہے, شیطان تو دور کی بات ہے. سرکار یہ تو بڑی
چیخ چیخ کے رو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بہت بڑے صدمے میں مبتلا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت گر پڑی ہے۔ جناب ادریس دل ہی دل میں مسکرائے، قریب گئے، دیکھا تو چونک کے چپ ہو گیا۔ کہا آج تو رو رہا ہے؟ ارے حضور رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو پڑھیے کیا لکھا ہے؟ کہا ھذا من فضل ربی لکھا ہے۔ کہا یہ انسان اتنا دھوکے باز ہے کہ چوری ہم نے سکھائی، گھوس لینا ہم نے سکھایا، رشوت لینا ہم نے سکھایا، جھوٹ بول کے پیسہ ہم نے کموایا، ہائے 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 ہائے، شراب کا ٹھیکہ دلوا کے پیسہ ہم نے کموایا، ڈکیتی ڈلوا کے پیسہ ہم نے اس کے پاس جمع کروایا، اور جب کمبخت نے بلڈنگ بنائی تو لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بتائیے ذاتی دیکھیے اس کی، سب کچھ تو میں نے اس کو دلوایا، تو اس کو لکھنا چاہیے تھا ھذا من فضل شیطان۔ لیکن جب یہ دیکھیے اب تو روؤں گا نہیں تو کیا ہنسوں گا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے انسان کی فطرت، قرآن نے اسی لیے تقاضا کیا ہے۔ تو بس میرے دوستو جملہ کہنے دیجئے، جب یہ انسان شیطان کا وفادار نہ ہوا تو محمد کا وفادار کیسے بن سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ جب شیطان کو یہ دھوکہ دے دے تو محمد کو دھوکہ دینے میں سے کتنا ٹائم لگے گا؟ پس عزیزو گفتگو آخری منزل سے قریب کر کر مختصر رحمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ اللہ مانگ رہا ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کتنوں نے دیا سب کو پتا ہے، کتنے دے رہے ہیں یہ دنیا کو پتا ہے۔ بھائی دیکھیے یہ آپ کی طرف سے جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں میں تاکہ اپنی قوم کا بھی حق ادا ہو جائے۔ کتنے دے رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، کتنے نہیں دے رہے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور کتنا اس حق کو ادا کر رہے ہیں یہ دنیا جانتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو۔ اب ساری باتیں میں نے چھوڑی، ایک بات اور اس کے بعد آخری منزل سے قریب آنا چاہتا ہوں کہ مودت اور محبت میں نے بیان کیا کہ محبت ہوتی ہے، مودت کی جاتی ہے، ہونے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ لیکن اگر اس کی اصطلاحی ترجمہ بھی کر دوں تاکہ گفتگو میری جو آگے آنے والی ہے وہ آسان ہو جائے، اصطلاحی ترجمہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جہاں ساری محبتیں جمع ہو کر سجدہ کریں اس جگہ کو مودت کہتے ہیں۔ ساری محبتیں، اس لیے کہ محبت کے بھی تو کئی مراتب ہیں۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، محبت کے کئی درجے ہیں۔ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے، بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے، یہ تو خونی رشتہ ہے۔ ایک دوست دوست سے محبت کرتا ہے، ایک پڑوسی پڑوسی سے محبت کرتا ہے، ایک دور کا رہنے والا کہیں سفر میں مل گیا محبت ہو گئی، ایک نے کسی مشکل میں آپ کا کام دے دیا اس سے محبت ہو گئی۔ تو محبت کے کئی درجے ہیں، کئی مراتب ہیں، اور اس کے اصول بھی الگ الگ ہیں، اس کی جزا بھی الگ الگ ہے، ان کے شرائط بھی الگ الگ ہیں۔ اگر میں ان ساری باتوں کو بیان کروں تو عشرہ یہیں ختم ہو جائے گا، ساری باتیں رہ جائیں گی، لہذا میں ان ساری باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ شرعی مسائل ہیں اور اس کو بیان کرنے میں وقت بھی لگے گا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ محبت کے کئی درجے ہیں، کئی طریقے ہیں، ان سارے طریقے درجوں کو جمع کرو تو مودت بنتا ہے۔ کیوں؟ بھائی ایک باپ اکلوتا بیٹا اللہ نے دیا، محبت ہوگی، مولانا بڑی منت سے مانگا ہے تو اللہ نے دیا، اب وہ شرارت بھی کرے گا تو باپ کو اچھا لگے گا۔ کیوں؟ ایک بیٹا ہے، جتنی محبتیں نچھاور کر دو، ارے بھائی کچھ تنبیہ بھی سرکار کریے، وہ بڑوں سے، ارے ابھی بچہ ہے شرارت کرنے دیجئے، کچھ تو بچے ایسے ہی بگڑتے ہیں۔ اگر بچپنے سے آپ نے بچے کی شرارت کو نظر انداز کیا اور اس کی تنبیہ نہیں کی، محبت نچھاور کرتے رہے، تو جب بڑا ہو کے آنکھ سے آنکھ اڑا کے بولے گا تب بھی کہیے کہ بچپنا ہے شرارت کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، یہ تو میں نے، یہ میرا مشاہدہ ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ تو اب باپ اللہ سے کہہ سکتا تھا ارے سرکار
تو نے تو دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے تھے، تو ہم ویسے ہی محبت آل محمد سے بھی کرتے تھے، تو پھر اس محبت میں اور اس محبت میں فرق کیا رہ جاتا؟ بھائی دیکھیے محبت کے مراتب ہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ساری محبتیں جہاں جمع ہو کر سجدہ کریں اس جگہ کو مودت کہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ محبت ہر انسان کرتا ہے، چاہے وہ دولت سے محبت کرے، چاہے وہ بچوں سے محبت کرے، چاہے وہ بیوی سے محبت کرے، چاہے وہ دوست سے محبت کرے، محبت ہر انسان کرتا ہے، کسی کا دل محبت سے خالی نہیں ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی صاحب کو کمانے کی دھن ہے، کما رہے ہیں، سب جمع کریں گے، خرچ نہیں کریں گے، کیوں؟ محبت ہے اس سے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فطرت پیش کر رہا ہوں قسم خدا کی، میرا موضوع نہیں ہے نا، میں کہاں سے کہاں باتیں لے کر چلا جاؤں۔ اچھا صاحب، کچھ لوگوں کو عجب محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ 4 بیٹے ہیں، 2 سے محبت ہے، 2 سے نہیں ہے، کہنے والے کہتے ہیں نا۔ اچھا کیوں نہیں یہ محبت بٹ کیسے گئی؟ مراتب ہیں، وہ ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وقت میرا گزر رہا ہے اور اصل بات میری چھوٹ رہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب ساری باتوں کو شارٹ مختصر کر کے یہ بیان کر دوں کہ اگر یہ محبت عام ہوتی، کسی خیرات خانے سے بٹی ہوتی، تب تو وہاں سب کہتا ہم نے بھی محبت کی ہے، ہم نے بھی محبت کی ہے، ہم نے بھی محبت کی ہے۔ اللہ کس سے پوچھتا کہ تم نے 100 گرام محبت کی کہ 200 گرام کیا کہ 1 کلو کیا کہ آدھا کلو کیا؟ ہاں یہی نا وجہ تھی، لہذا اللہ نے کہا نہیں، ہم نے محبت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، مودت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے کہ محبت کے ترازو پہ تو سب تولے جا سکتے ہیں، لیکن مودت کے ترازو پہ ہر کو تولا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان محبتوں سے بڑھ کے اہل بیت سے محبت کرو جو تم بیٹے سے کرتے ہو، جو تم دولت سے کرتے ہو، جو تم دوست سے کرتے ہو، جو تم پڑوسی سے کرتے ہو، جو تم اپنے پسندیدہ شے سے کرتے ہو۔ ان ساری محبتوں سے ہٹ کر اس محبت کا نام ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آسان نہیں ہے محبت۔ وہاں سینہ ٹھونک کے آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے محبت کیا ہے۔ محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، مودت کرنے کا حکم ہے۔